has devoted his career to the services of law and order, and his vision continues to strengthen the Sindh Police. I'm talking about none other than our chief guest of today's closing ceremony, IG Police, Sir Ghulam Nabi Memon. Please join us in welcoming IG Police, Sir Ghulam Nabi Memon. Chief guest, IG Sindh Police, Sir Ghulam Nabi Memon. Bismillahirrahmanirrahim. Mahtaram senior officers, retired inspector generals, diplomats, DIG SSU, commandant SSU, یہاں پہ آئے ایس ایس یو کے اور سندھ پولیس کے ڈفرینٹ پولیس آفیسرس، باقی فورسز کے یہاں پہ آئے ہوئے گیسٹ جنہوں نے اس چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا، میڈیا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب جو ڈی آئی جی ایس ایس یو نے ارینج کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفلیکشن ہے ایک ایسے یونٹ کی جس نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اسٹیبلش کیا، اور جب ہم اس کو سندھ پولیس کے ساتھ اس یونٹ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایس ایس یو ہمارا ہارٹ ہے، یہ ہمارا دل ہے، اور اس کی جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے، جو ان کی ٹریننگ کا طریقہ ہے، جس طرح انہوں نے آئی ایس او سرٹیفائیڈ اپنے آپ کو کرایا ہوا ہے، باقی یونٹ بھی اسی طرح سے فالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کریں. تو میں پہلے ڈی آئی جی سیکیورٹی کو، مقصود میمن صاحب کو، ان کے اس تھرڈ چیمپئن شپ آف ہینڈ گن کے کامیاب انعقاد پہ اور اس طرح کی سیریمنی رکھنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ان کو اس بات پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے سندھ پولیس کے جو اسٹینڈرڈس اپنے اس یونٹ کو بہتر کر کے کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے، اور جو سینٹرل پولیس آفس یا جس طرح سے سندھ گورنمنٹ اس یونٹ کو جتنے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، میں ایشورنس دیتا ہوں کہ وہ بھی ہم اپنے طرف سے کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک اس یونٹ اور سندھ پولیس کی پرفارمنس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جو مصطفیٰ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں بڑے میگا ایونٹس ہوتے ہیں، اور ان میگا ایونٹس کو مختلف یونٹس کی مین پاور آ کے سیکورٹی کے لیے ڈپلائمنٹ ہوتی تھی، لیکن ایک خیال آیا کہ نہیں، اس اسکیم کو ایک سیکورٹی ڈویژن بنا کے اس کو بہتر کیا جائے، اور ہم نے سیکورٹی ڈویژن بنایا.
اس ڈویژن میں مختلف کمپوننٹ جو سیکورٹی کے تھے وہ شامل کیے. آج اگر کوئی بھی میگا ایونٹ ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کی سیریز ہو، یا کوئی یہاں پہ ایکسپو میں بڑا ایگزیبیشن ہو، یا کوئی امپورٹنٹ وی وی آئی پی یہاں پہ کراچی میں یا سندھ میں وزٹ کرے، تو ہمارا یہ سیکورٹی ڈویژن ایکسکلوسیولی وداؤٹ گیٹنگ این سپورٹ فرام اینی ادر یونٹ اس کو مین کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کو بہتر طریقے سے کرتا ہے. اور جس طرح کی مطلب ان کی وہاں پہ سیکورٹی کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، نیچرلی یہ سیکورٹی کا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو جتنا بھی بہتر کیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ نے جتنے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو مینٹین کیا ہوا ہے، تو میں ان کو اس کا بھی اپریشیٹ کروں گا اور اس کو انکریج کروں گا کہ یہ اسٹینڈرڈس اپنے بہتر سے بہتر کرتے رہیں، کہ ہمیں جو ڈفرینٹ سیکورٹی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بہتر سیکورٹی مل سکے. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جب بورا کمیونٹی کے آئے تھے اسپریچول لیڈر، تو وہ اپنے ساتھ 45,000 انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس بھی لے کے آئے تھے. اور وہ جو 10 دن یہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا تھا کراچی میں، تو میں جب ان سے ملا تو انہوں نے ہمارے سیکورٹی ڈویژن کی تعریف کی، کراچی پولیس کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ حیرت ہوں کہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے کافی ڈرایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ بھئی کراچی کی سیکورٹی کے حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہمارے 45,000 ڈیلیگیٹس آئے اور سب نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا الحمدللہ. اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے سندھ پولیس نے ان کو لک آفٹر کیا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ، حالانکہ ہمارا ایک روٹین ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بار بار آؤں، اور نیکسٹ ایئر میرا پروگرام ہوگا کہ میں یہاں پہ آ کے اس طرح اسٹے کروں. تو یہ سیکورٹی ڈویژن نے جس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ جاری و ساری رہے. جہاں تک انٹرنیشنل ایونٹس کی بات ہے، آپ نے اپنے سویٹ ٹیم کو ڈفرینٹ ملکوں میں لے کے گئے، وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرایا ہے، اور الحمدللہ آپ نے انعام جیتے ہیں وہاں پہ. اور اسی طرح سے آپ نے ابھی یہ انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں ارینج کرایا انٹرنیشنل پولیس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جب آپ کریں گے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے انٹرنیشنل پولیس کے ساتھ اور ان کے ساتھ کولیبریشن کریں گے، تو نیچرلی انسان لرن کرتا ہے، اور اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اور اس طرح سے لرن کیا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ ریسٹ آف ادر جو ہمارے یونٹس ہیں سندھ پولیس کے، ان پہ بھی آئے گا. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہاں پہ ریپڈ ریسپانس فورس ہے، ہمارا ایس پی یو بڑا اچھا ڈیولپ کر رہا ہے. ابھی کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ ہمارا نیا مطلب ہم ریز کر رہے ہیں. اور یہ سارے جتنے بھی یونٹس یہاں پہ ریز ہو رہے ہیں وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈس ان کے جو مینٹین کیے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو اچیو کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج جو پروفیشنلزم سندھ پولیس میں الحمدللہ آئی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ ہم جو پبلک سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، کیا لوگ بھی اسی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے ہمارے اینڈ پہ. ایکچوئل جو ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو پبلک سروس ڈیلیوری ہم کر رہے ہیں اس سے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے کہ یہ پبلک سروس ڈیلیوری ہماری بہتر سے بہتر ہو.
ہم لوگوں کے اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں, ان کی جان اور مال کی حفاظت جو ہماری ذمہ داری ہے اس پہ پورا ہمارا جو ہے وہ جو بھی ہمارا ایکشن ہے, جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے, وہ ان کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے. آخر میں جن ونرز نے یہ چیمپئن شپ جیتی ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا, پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس میں انہیں پوزیشن لی. اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی کمپٹیشنز, ہیلدی کمپٹیشنز جس میں آپ نے پبلک کو بھی پارٹیسپیٹ کرایا ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ جو پولیس اور پبلک کے درمیان اگر کوئی گیپ ہے تو اس طرح کے کمیونٹی کے انٹرونشنز کر کے ہم اس گیپ کو بھی دور کریں کہ لوگ ہمیں اپنا ہمدرد سمجھیں. اور یقیناً ہم ان کے ہمدرد ہیں, لیکن یہ کہ کچھ پروجیکشن ایسی ہو جاتی ہے, کبھی آپ 10 کام اچھے کرتے ہیں, ان کی پروجیکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن ایک کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس کی پروجیکشن وہ 10 کام کو دھو دیتی ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی کمیونٹی کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. آپ نے اس چیمپئن شپ میں کمیونٹی کو انوالو کیا, اور پھر مارکہ حق کو آپ نے اس میں ریفلیکٹ کیا, جو ہم اس کو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ, اور اس کو آپ نے اس سے ایٹریبیوٹ کیا. تو آخر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایک ایشو تھا, یا انٹیریئر میں جو ہمارا کڈنیپنگ اور رینسم کا سب سے بڑا ایشو تھا, یہ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور ڈیٹا دیتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا جو کراچی کے اسٹریٹ کرائم کا ہے وہ لاسٹ ایئر کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس سال کے ساتھ, تو اسٹریٹ کرائم ہمارا 272 اسٹریٹ کرائم پر ڈے تھا. آج اگر ہم اس مہینے کا اسٹریٹ کرائم دیکھیں جو سی پی ایل سی کا ڈیٹا ہے اور ہمارا ڈیٹا ہے, تو وہ 177 ہے. اس کا مطلب یہ کہ سال میں اسٹریٹ کرائم پر ڈے کوئی تقریباً 100 کے قریب ریڈیوس ہوا ہے. اور پھر جب وائلنس کی بات ہوتی ہے, کیونکہ جب اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے اس میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا کوئی اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے اس میں کوئی انجری آ جاتی ہے, تو نیچرلی وہ کافی اس سے مطلب ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے, کرٹیسزم بھی آتی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پولیس کو بڑے مؤثر طریقے سے روکنا چاہیے. تو جو لاسٹ ایئر جنوری 2024 کا ڈیٹا ہے وہ یہ تھا کہ 2.7 انسیڈنٹس آئدر مرڈر وتھ رابری اور انجری وتھ رابری تھا پر ڈے. آج وہ کم ہو کے الحمدللہ 0.5 پہ آیا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس اور سندھ پولیس کی ایک کامیابی ہے. اسی طرح سے جب ہم کڈنیپنگ فار رینسم کی بات کرتے ہیں, بہت سارے ملٹیپل گینگز بن گئے, بہت سارے ایسے جو ہنی ٹریپ کے ذریعے سے لوگوں کو اغوا کرتے تھے. پولیس نے گورنمنٹ کو کہا, میں خود گیا چیف منسٹر کو میں نے کہا کہ جب تک ہم افینسو پولیسنگ نہیں کریں گے تب تک یہ ایشو چلتا رہے گا. اور افینسو پولیسنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فار نیکسٹ 6 منتھس ریڈی رہیں کہ آپ کے ہائی ویز سیف نہیں رہیں گے, آپ کی فورس کڈنیپنگ بڑھ جائے گی, آپ کے پولیس پہ اٹیک بڑھ جائیں گے. یہ ڈفرینٹ کڈنیپیز کی ویڈیو بنا کے زنجیروں کے ساتھ وائرل کریں گے, اور ایک سینس آف لا لیسنس آئے گا. تو اس کے لیے آپ ریڈی رہیں, آپ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آئے گی, اور ظاہر ہے کہ پولیس آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ پہ بھی ہم پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم آئے گی. مجھے گورنمنٹ نے کہا کہ گو ایڈ, اور الحمدللہ آج ہم 1 سال کی محنت کے بعد, جو میں کہتا ہوں کہ ملٹیپل کڈنیپیز تھے, الحمدللہ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سکھر رینج, لڑکانہ رینج ہمارا وی ڈونٹ ہیو اینی کڈنیپی. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ 1 سال کے عرصے میں 170 ڈاکو مارے گئے, اور اس میں 25
ایسے ڈاکو ہیں جن پہ ہیڈ منی تھی اور کوئی تقریباً 800 کے قریب ایسے ڈاکو تھے. صرف میں جو یہ آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ 4 ڈسٹرکٹس کے دے رہا ہوں جس میں 170 ڈاکو مارے گئے. وہ سکھر, گوڈکی, شکارپور اور کشمور جہاں پہ یہ پرابلم ہے. اور اسی طرح سے یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی تقریباً 700 سے اوپر ڈاکو جو پکڑے گئے ایک سال میں, یہ صرف ان 4 ڈسٹرکٹس کے ہیں. آج الحمدللہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں پہ دیر از اے نو کڈنیپی آف سکھر لاڑکانہ رینج, تو اس کی وجہ سے یہ کہ پولیس نے افینسو پولیسنگ کی وہاں پہ, اندر ڈیپ کچے کے ایریا میں ایریاز کو اوپن اپ کیا. اور اس کا آج نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ ڈاکو مارے گئے یا پکڑے گئے, لیکن 232 ایسے ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم اسکیم بتائیں کہ بھئی ہم کیسے سرنڈر ہوں. اس کے لیے گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے اور یہ 232 ڈاکو جو ہے وہ ان 4 ڈسٹرکٹ سے سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو پروفیشنلزم ایک یونٹ نے دکھایا اس کو ہم نے کاپی کیا, اور میں اس موقع پہ پاک آرمی, پاک نیوی کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مختلف ٹائمنگز پہ ہماری فورس کے, خاص طور پہ ہمارے انسٹرکٹر کے جو ماسٹر ٹرینرز تھے ان کو ٹریننگ دی. اور یہاں پہ ابھی جو ہمارے مختلف یونٹس میں جو ٹریننگ انسٹرکٹرس ہیں وہ ان یونٹس نے, پاک نیوی نے, پاک آرمی نے ان کو ٹرین کیا, اور الحمدللہ ہمارا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس لیول کا ہے جس لیول کا مطلب ہم چاہ رہے تھے. اور اس کی وجہ سے جو ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹی ہے ایٹ دی پولیس اسٹیشن لیول وہ بھی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. تو جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر مقصود میمن صاحب کو اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا انٹرنیشنل لیول کا یہ پروگرام آرگنائز کیا, اس دعا کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی اس طرح سے اپنی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ. سندھ پولیس زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.